أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پوری دنیا میں آپ اس لائیو پروگرام کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم بھی بڑی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سندیش پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ آپ بھی اگر عمل صحیح کر پاؤ گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور آپ اگر دوسروں تک دین کی باتوں کو شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ آئیے، یہ 10 منٹ کا جو شارٹ پروگرام ڈیلی ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ میں پیش کر رہے ہیں، 10 دن تک ہم پیش کرنے والے ہیں۔ آج کی جو عنوان ہے کہ اسلام میں قربانی کی اہمیت پر میں لگاتار بول رہا ہوں، اور جانوروں کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلی مرتبہ اگر آپ قربانی کریں تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ کیا پہلی مرتبہ اگر قربانی کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی ضروری ہے؟ وہ بھی مسئلہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا مرحوم ماں باپ کے نام کی قربانی ضروری ہے؟ وہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا۔ آج ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو جانوروں پر ظلم بتا رہے ہیں۔ تو گزشتہ کل جو لائیو بیان تھا 45 سے 48 منٹ کا، پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، چاہے وہ میکڈونلڈس کے لیے ہو، یا بڑے بڑے امیروں کے لیے ہو، یا بڑی بڑی ہوٹلوں میں سرو کے لیے ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس وقت ظلم نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے گزشتہ کل آپ کو ڈنمارک کا بتایا کہ کس طریقے سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، عیسائی اور یہودیوں کا بتایا کہ کس طریقے سے جانور ذبح کرتے ہیں، ایسی ہندو بھائیوں میں کس طریقے سے کہاں پر بلی چڑھائی جاتی ہے، وہ بھی میں نے بتایا۔ اور یہ بھی صاف طور سے بتایا کہ ہمارے یہاں تو قربانی میں جانوروں پر بھی رحم کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح سے تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے باقاعدہ اس کو دانا، چارہ، پانی پوری طریقے سے اس کو تیار کر لیں، تاکہ اس کے ذبح ہونے میں جو ٹیکنیکل جو تکلیفیں ہوتی ہے، جس طریقے سے بتائی جاتی ہے، وہ تکلیفیں نہ ہوں۔ بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہندو بھائیوں میں بلی چڑھائی جاتی ہے تو اس بے دردی کے ساتھ جانور کی گردن پر وار کیا جاتا ہے خنجر سے کہ اس کی گردن باقاعدہ دور جا کر گرتی ہے، اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو آپ اور ہم برداشت بھی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اسلام نے جہاں جانور کے ذبح کرنے کی تعلیم دی ہے تو جانور کے ذبح کرتے وقت بھی رحم کی تعلیم دی ہے۔ اور یاد رکھو، یہودیوں میں بھی قربانی ہے، عیسائیوں میں بھی قربانی ہے، ہندوؤں میں بھی قربانی ہے۔ ہر دھرم میں الگ الگ ناموں سے قربانی دی جاتی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو آپ بالکل قربانی کیجئے۔ لیکن آج ایک پیغام ضرور دوں گا کہ آپ قربانی تو کیجئے۔ قربانی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ قربانی نہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ جو نبی نے استعمال کیے ہیں، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو نبی پاک نے فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
گزشتہ کل جمعہ میں جب میں بیان کر رہا تھا تو عیدگاہ کی مسجد ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ روڈ سے لگ کر ہے، بلکہ ادھر سے ہائی وے بھی قریب ہے، پھر ادھر سے مین روڈ بھی ہے جو جلگاؤں سٹی میں جاتا ہے. تو میں نے وہاں پر ایک مثال دے کر کہا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہو، قربانی کی حیثیت رکھتے ہو اور قربانی نہ کرو تو پھر نبی نے کہا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا. تو میں نے ہمارے جلگاؤں والوں سے ایک مثال دے کر کہا کہ یہاں سے ادھر سے سبھاش چوک بھی نہیں جانے کا اور اجنتا چوپلی کے بھی قریب نہیں آنا. تجھے حق بھی نہیں ہے کہ تو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود اور تو قربانی نہیں کرتا ہے تو تجھے عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں ہے. بلکہ اگر ایک مثال دوں تو شاید اور زیادہ ہنسی آئے گی. جلگاؤں والے اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے قبرستان سے لگ کر ایک محلہ ہے سالار نگر. تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر قربانی کی طاقت ہے قربانی نہ کرے تو عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. تو میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر تو قربانی نہیں کرتا ہے تو تجھے سالار نگر میں رہنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے. آپ سمجھے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے. اور قربانی ایک عبادت ہے. قربانی ریاکاری نہیں ہے، قربانی شو بازی نہیں ہے، قربانی نام و نمود نہیں ہے. یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو جانور لا رہے ہیں تو اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم باقاعدہ اس میں دکھلاوے کا پہلو اختیار کر رہے ہیں. ہم پورے محلے میں جانوروں کو لے کر گھوم رہے ہیں، جبکہ میں نے گزشتہ کل بھی اس بات کا پیغام دیا اور آج آپ کے ذریعے سے اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کسی ملک میں ہو میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جانوروں کی نمائش نہ کریں، جانوروں کو دکھلاوا نہ کریں. میرا جانور اتنا قیمتی ہے، اس کا جانور اتنے کا ہی ہے، یہ بھی آپ دکھلاوا نہ کریں. بلکہ قربانی دل کے جذبے کا نام ہے. قرآن پاک کی وہ آیت کہ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ نہ تمہاری قربانی کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانی کا خون مجھے پہنچتا ہے. پھر کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ گوشت تو آپ کھاتے ہیں، گوشت تو ہم کھاتے ہیں. ماشاءاللہ جیسی قربانی ہو گئی 1 گھنٹے کے اندر کلیجی گردے کا ناشتہ، جی ہاں، پھر اس کے بعد میں مہینوں گنتی تک فریج میں رکھا ہوا رہتا ہے، پھر سال بھر تک کے سوکھے ہوئے گوشت کی چٹنی بھی کھاتے ہیں. تو گوشت تو ہم کھا رہے ہیں، خون گلے میں جا رہا ہے، نالی میں جا رہا ہے، چمڑے پر جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ جو تمہارے دلوں میں جذبہ ہے قربانی کرتے وقت وہی جذبہ مجھے پہنچتا ہے. اور میں نے کل تفصیل بتایا کہ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے تم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو تو جیسے ہی تم چھری چلا رہے ہو تو اس وقت یہ بھی جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ میرے مولا میں میری تمام خواہشات پر بھی آج قربان چھری چلا رہا ہوں. میرے مولا میں میری تمام خواہشات کو تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں. میرے مولا میں میری نفسانی تمام خواہشات کو تیرے حکم پر قربان کروں گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کرتے وقت جو دعا ہم کو سکھائی گئی اس میں قرآن کی آیت پڑھنا پڑتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ کہہ دو کیا کہہ دو ان صلاتی کہ میرے مولا میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای اور میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین سب تیرے لیے ہے. میں جیوں گا تو تیرے لیے جیوں گا، میں مروں گا تو تیرے لیے مروں گا، میں قربانی کروں گا تو صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کروں گا، میں نماز پڑھوں گا تو صرف تیرے لیے پڑھوں گا، میرا جینا میرا مرنا سب تیرے لیے ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو آج کا پیغام بس میں شارٹلی یہی دینا چاہوں گا کہ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت درست کر لیں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہ میرا گوشت کھانا مقصد ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں تو ہندو بھائیوں کو بھی کل میں نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرنے کا حکم ہے. اس لیے جب 40 لاکھ حاجی حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تو اتنا گوشت کہاں جائے گا؟ جب میں جب وہاں پر پہنچا میں نے میری قربانی کیا تو میں نہ گوشت لے سکتا ہوں، نہ اٹھا سکتا ہوں، نہ کھا سکتا ہوں. تو 40 لاکھ لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو اتنا گوشت کہاں جائے گا؟
تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت باقاعدہ اس گوشت کو پرائیویٹ پلینس کے ذریعے سے نائجیریا پہنچاتی ہے، ساؤتھ افریقہ پہنچاتی ہے، دنیا کے غریب ملکوں میں پہنچاتی ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قربانی کا گوشت بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کے غریب بندوں تک پہنچتا ہے۔ تو مسلمانوں کے یہاں قربانی بھی اسی نیت سے ہوتی ہے، اور اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ اپنے غریب بندوں تک گوشت بھی پہنچاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی 15-20 دن تک تو دھوم سے گوشت کھاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو قربانی کرتے وقت اپنی نیت صحیح کر لیجئے۔ اگر اللہ نے قربانی کا موقع دیا ہے تو ریاکاری سے بچیے، شو اف سے بچیے، نام و نمود سے بچیے، دکھلاوے سے بچیے، اور اپنی قربانی کو درست کیجئے۔ قربانی درست اسی وقت ہوگی جب ہماری نیت درست ہوگی۔ اگر نیت میں فطور ہوگا یا سادے لفظوں میں نیت میں فترے ہوگے تو پھر ظاہر بات ہے کہ قربانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ اگر نیت میں فترے ہے، نیت غلط ہے، دکھلاوے کی نیت ہے، ریاکاری کی نیت ہے، تو پھر اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے، پیغام ذی الحجہ میں قربانی کے اس ایپیسوڈ میں آج کا یہی پیغام ہے کہ قربانی ضرور کیجئے، دھوم سے کیجئے، کسی کے باپ سے آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، دھوم سے قربانی کیجئے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، باولے چالے مت کیجئے، بے وقوفی مت کیجئے، ایسا موقع نہ دیجئے کہ فسادیوں کو فساد کرنے کا موقع ملے۔ اور آپ اگر پیارے ملک بھارت میں رہتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایسا ٹولہ ہے جو صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے فساد کا، تو فساد کا ان کو موقع بھی نہ دیجئے۔ قربانی کا گوشت اگر غریبوں تک پہنچا بھی رہے ہیں، اس محلے سے اس محلے پہنچا رہے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ پہنچائیے۔ اور قربانی کا اگر معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں برادران وطن بھی رہتے ہیں، ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، تو ان کے سامنے جانوروں کو نہ نکالیے۔ اگر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ کسی کے جذبات کو مجروح نہ کرے، ناجائز طور پر کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قربانی کے لائق بھی بنائے، اور اگر ہم قربانی کے لائق ہو گئے تو پھر ویسی قربانی اللہ ہم کو نصیب فرمائے جیسی قربانی اللہ چاہتا ہے۔